بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اس وقت کے اسرائیلیوں، یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا کہ قتل نہ کرو اور لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، اور جب تم میں سے کوئی قیدی بن کر آئے تو ان کو چھڑا لیا کرو، تو تم نے اقرار بھی کیا، ٹھیک ہے ہم اس کو مانیں گے، اور تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو۔ یہ اس وقت کے یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعتاً ہمارے بڑوں نے یہی کام کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہوں نے اس پر اقرار کیا۔ اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم ہی تو ہو کہ جو قتل بھی کرتے ہو، تظاہر او تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، اور چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ مطلب کیا کہ اللہ کے حق کو بھی مارتے ہو اور مخلوق کے حق کو بھی مارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم قتل نہ کرو، لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، تم نے اس بات کو بھی نہ مانا، اور مخلوق کا حق کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو قتل نہ کرو، لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، اس میں بھی زیادتی کی، لوگوں کو قتل بھی کیا، گھروں سے بھی نکالا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئے تمہارے پاس قیدی بن کر تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا کرو۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا، لیکن کیا تم نے دونوں حکموں کو چھوڑ دیا اور ایک حکم کو اپنے پلے باندھ دیا، اس پر عمل کرتے ہو، اور چندہ اکٹھا کر کے تم قیدیوں کو چھڑا لیا کرتے ہو۔ یہودی چندہ اکٹھا کرنے میں بڑے مشہور تھے، جب کوئی قیدی بن کر جاتا پھر لازمی بات ہے اس زمانے میں بھی غربت تھی، بہت زیادہ غربت تھی، تو چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کو چھڑا لیا کرتے تھے۔ چندے کے بارے میں یہ اصول بنانے کہ بھئی ہر ایک کو چندہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مارکیٹوں میں اور بازاروں میں لوگ آتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم مدارس کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں چندہ دے دو، فلانا مدرسہ ہے، ہم اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں پر ضرورت ہے، بچے پڑھتے ہیں، تو ہر ایک کو چندہ دینا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس مقصد سے آیا ہوا ہے، اپنے لیے اکٹھا کر رہا ہے یا واقعتاً مدارس کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر لوگ مدارس کو بدنام کرتے ہیں، بھئی دیکھو فلانے نے تو پیسہ جمع کیا تو اپنے ہی پیٹ میں داخل کر دیا، اس کو گھر بنا لیا، بنگلے بنا لیے، گاڑیاں لے لی، تو یہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے، پھر ہم مدارس پر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں روس داخل ہوا تو لوگوں نے اتنا چندہ اکٹھا کیا، اتنا چندہ اکٹھا کیا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنا سونا اس میں دے دیا۔ لازمی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اکثر ایسا ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے بنگلے بنا دیے، اپنے اس میں بیلنس بنا دیا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ جو بھی منہ اٹھا کر آ جاتا کہ بھئی دیکھو افغانستان میں یہ کام ہو رہا ہے، وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو لوگ چندہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، جن لوگوں نے چندہ دیا بے سمجھے ہو کر اور بے سوچے ہو کر، انہی لوگوں نے پھر افغانستانیوں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، کیوں؟ ان کو خود پتہ نہیں تب کہ چندہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ اسی طرح جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، آئے روز بھکاری دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہماری ہی وجہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کہ ہم ان کو دیتے ہیں پیسے، وہ اگلے دن بھی آ جاتے ہیں، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی۔ جوان کٹے لوگ ہوتے ہیں، ایسے نوجوان کہ جوانی بھی اس سے شرما جائے، پھر بھی چندہ وہ کیا کہتے ہیں بھکاری بن کر آتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حرام علماء نے لکھا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھکاریوں کو پیسہ دینا حرام ہے، بھکاریوں کو پیسہ دینا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، آئے روز ہم ہر روز ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، ہر جمعرات کو آتے ہیں، ہر اتوار کو آتے ہیں، ہر جمعہ کو آتے ہیں، تو ان کو پیسہ دینا حرام ہے۔ آپ کا پیسہ حرام ہو جائے گا، اس کے لیے تو ہے ہی حرام ہے۔ تو بھکاریوں کو پیسہ دینے سے احتراز کرنا چاہیے، بالکل ہی نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ ایک دن نہیں دیں گے، دوسرے دن نہیں دیں گے، تیسرے دن نہیں دیں گے، پھر وہ نہیں آئیں گے، وہ سمجھ جائے گا بھئی مجھے تو کچھ ملے گا نہیں یہاں سے،
تو لازمی بات ہے وہ کام ہی پر پیر لگے گا۔ جب ہم اس کو پیسہ دیں گے تو اس کو عادت ہو جائے گی۔ جو چوکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کا مشن ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ کام ہوا۔ جو پولیس ہوتے ہیں، جو انسپکٹر ہوتے ہیں، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، اس میں ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ بھئی آدھا تمہارا آدھا میرا۔ تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔